مجھے فرمائیے، ایک تو دیکھیں ایک سچویشن صورتحال یہ ہے کہ آپ کوئی جنگ ہے دو فریقین کے درمیان اور آپ لا تعلق ہو جاتے ہیں. اچھا لا تعلقی بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن یہاں پر کچھ کیفیت ایسی ہے کہ آپ اسسٹ کر رہے ہیں ظالم کو، نظر آ رہا ہے کہیں نہ کہیں ہمیں. تو یہ تو کیفیت بڑی افسوسناک ہے نا. اور یہ کہ دیکھیں ہمارے اوپر حملہ ہوا، گلف کنٹریز کہہ رہی ہیں ہمارے پہ آپ کی زمین استعمال ہوئی ہے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے، کیا حملہ ہوا آپ پہ؟ جی بالکل واضح سی بات ہے. ابھی مفتی صاحب نے جو اشارہ کیا ہے بہت کلیئر ہے کہ جب کفار آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، آپ کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ کو ایز اے مسلم نیشن ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے یہ سن کر کہ برطانیہ نے جو اتنا پرانا دوست ہے امریکہ کا، اس نے انکار کر دیا کہ بھائی میں اس جنگ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. یورپین یونین انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اٹھ کھڑے اور کہے کہ نہیں ہم جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو یہ لاجیکلی بات سمجھ میں نہیں آتی. اور دیکھیے گا یہاں پر جو جنگ ہو رہی ہے، ابھی چھوڑ دیجئے کوئی دین، کوئی مکتب، کوئی فرقہ، ساری چیزیں جو ریلیجن کے حوالے سے سب چھوڑ دیجئے. صرف یہ دیکھیے کہ انسانیت کے اعتبار سے کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے. ہمیں چاہے اگر کوئی عیسائی بھی ہو، جیسے مثال کے طور پر ہمارے کیا ملک کے اندر ہندو نہیں رہتے ہیں؟ ہمارے ملک کے اندر کیا عیسائی یہودی نہیں رہتے ہیں؟ تو کیا ہم ان کے ساتھ جنگ کرنا شروع ہو جائیں گے کہ بھئی ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ہے اور ہم جو ہے ان کے مکتب پر نہیں ہے اس لیے ان کو قتل کر دیں گے؟ نہیں. اگر کہیں پر ظلم ہوتا ہے، جیسے اگر ہندوستان کی طرف سے ظلم آتا ہے تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے، ورنہ ہمیں ہندوؤں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہندو تو ہمارے ملک کے اندر آزادی سے رہ سکتے ہیں. تو مسئلہ یہاں پر ظالم و مظلوم کا ہے، اور جہاں پر ظالم و مظلوم کا مسئلہ آ جائے وہاں پر ہمیشہ حسینی وہ ہوگا کہ جو مظلوم کا ساتھ دینے والا ہوگا اور حق کے راستے پر آنے والا ہوگا. تو ابھی جو مسئلہ ہے وہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے، اور ہمیں جو واقعہ کربلا سننے کو ملتا ہے، اور ایک عرصے سے ہم تاریخ کربلا سنتے ہوئے آئے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواز رسول شہید ہو رہے تھے، خانوادہ رسالت کو شہید کیا جا رہا تھا اور امت دیکھ رہی تھی. تو یہی آج کا ماحول ہے کہ ایک طرف سے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے ایک مسلم امہ وہ ہے کہ جو خواب غفلت کے اندر ہے، یا کبھی کبھار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے موقع فراہم کیا ہے ان کے لیے. تو یہاں پر تو بہترین وقت ہے کہ جب آپ کے خود کے جو اپنے کفار الائز ہیں جب وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو پھر مسلمان الائز کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں ساتھ دینے کے لیے؟ ان کو تو بھرپور انداز میں اس کو جواب دینا چاہیے، اور یہ اچھا موقع ہے ان کو بے دخل کرنے کا کہ انہوں نے آ کر جتنا قبضہ کیا تھا آہستہ آہستہ اور موقع فراہم کریں کہ ان کے ساری بیسز کو اڑا دیا جائے، ان کے سارے مقامات کو ختم کر دیا جائے، تاکہ یہاں سے بالکل یہ ناسور پاک ہو جائے. پھر انشاءاللہ جو مسلم امہ کے اندر یونٹی قائم ہوگی وہ دیکھنے کے قابل ہوگی، اور پھر وہ ہم جو پوری دنیا کے اوپر انشاءاللہ حکمرانی کریں گے تو وہ عدل و انصاف کی حکومت ہوگی کہ جیسے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کہا بھی گیا ہے کہ جب ظلم و جور سے دنیا بھر جائے گی تو آپ آئیں گے اور عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے. جی صاحب، اب ایک تو یہ ہم بات کر رہے ہیں امت مسلمہ کی، تو بات ہو ہی رہی ہے اور پورے رمضان یہ بات ہم کرتے رہے سائڈ بائی سائڈ. ابھی جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ عید الفطر کب ہے، یہ ایک بڑا سوال ہو گیا. ٹھیک ہے، $1 ملین کویسچن ہے اور ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے. مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی بیٹھتی ہے، سب انتظار میں رہتے ہیں اعلان ہوگا نہیں ہوگا. یہ مجھے بتائی کیونکہ لائلۃ الجائزہ بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کیا. ویسے تو ایک میں آپ کو بتا دوں کہ کل عید الفطر ہے نا سعودی عرب میں اور گلف کنٹریز میں، تو وہاں کے لوگوں کو تو ہم ایڈوانس مبارکباد پیش کرتے ہیں. دیکھیے یہ کوئی اچھا صاحب مجھے ایک معذرت، یہ کہا جاتا ہے اور پتہ نہیں غلط ہے یا صحیح ہے کہ اگر جمعے کو عید ہوتی ہے تو تختہ پلٹ جاتا ہے اس وقت. یہ کیا ہے؟ حکومت کا تختہ الٹ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے حکومت کا. 2 خطبوں کی بات ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ جو رمضان المبارک ہے یہ اس کے روزے رکھنا یا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا، چاند دیکھ کر افطار کرنا، قرآن مجید فرقان حمید ایک بات کرتا ہے، یسألونک عن الحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. یہ جو چاند کے متعلق ابھی آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو بتائیے اس کے مواقیت ہیں، یہ انسانوں کے لیے اور حج کے لیے ہیں. یعنی پتہ یہ چلا قرآن نے اشارہ دے دیا کہ تمہاری عبادت کا تعلق چاند سے ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقامات پر بھی یہ چیزیں آئی ہیں. چاند کو جو ہے نا وہ نور کہا گیا ہے اور اس کی منازل کی بات کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ
افطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ابھی جب بات ہو رہی تھی نا کہ کل کراچی میں آج بھی بادل ہیں، کل بھی جو ہے وہ جکھڑ چلا، تو اگر اس دن بادل ہوں فَإِن غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، تو بادل کی صورت میں آپ 30 دن پورے کریں۔ اور یہ جو چاند کے جو مطالعے کا فرق ہوتا ہے نا مختلف ممالک میں، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ حضرت ابن عباس نے شام کی رؤیت کو قبول نہیں کیا، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی اپنی رؤیت کے اعتبار سے انہوں نے جو ہے نا وہ عید کی۔ اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیے تو جو قریب کے شہر ہوتے ہیں نا، ہمارے احناف فقہا یہ کہتے ہیں وہاں تو ایک رؤیت ہوگی، جیسے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے پوری مکمل، تو یہاں پر دو دو عیدیں نہیں ہو سکتی، یہاں کا تو مطلب ہی ایک ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو قریب کے ممالک ہیں جیسے ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دن جو ہے نا وہ روزہ ہوتا ہے اور ایک ہی دن عید ہوتی ہے، الا یہ کہ مطلب کبھی کچھ اختلاف ہو جائے، اور وہ بھی اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک ہی دن پر ہے۔ ہاں اگر دور کا مسئلہ ہے، جیسے اندلس کے لوگ تھے ایک زمانے میں، مسلمانوں کی وہاں حکومت رہی، تو ان کا مسئلہ الگ ہوتا تھا، مشرق والوں کا الگ ہے، مغرب والوں کا الگ ہے۔ اور اس میں بھی جو ہے نا وہ تفصیل موجود ہے کہ جب چاند جو ہے نا وہ سورج کے پیچھے ہوتا ہے تو مغرب والوں کو وہ نظر آ جاتا ہے، جبکہ مشرق میں چاند پر شعاعیں جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی، اور یہ سارے معاملات۔ تو اس لیے چاند دیکھنے کا حکم نبی علیہ السلام نے دیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے۔ یہاں جو ہے نا وہ سائنسی تحقیق یا حساب کتاب وہ نہیں چلے گا، یا ہم یہاں بیٹھ کر یہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو سعودیہ کے ساتھ کرنا ہے، تو پھر میں ان لوگوں سے پیار سے یہ بات بھی کہتا ہوں کہ چلیں جی نماز بھی سعودی عرب کے ساتھ پڑھ کے دکھائیے نا آپ۔ ہمارے یہاں جب فجر ہوتی ہے تو ان کے یہاں کیا وقت ہوتا ہے، ہمارے یہاں جب ظہر ہوتی ہے تو ان کے یہاں کیا وقت ہوتا ہے، روزہ کے جو ہے نا وہ افطار کے لمحات جو ہیں، ہم روزہ ہمارے یہاں افطاری ہو جائے گی اور وہاں تو ابھی روزہ چل رہا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ نیکڈ آئی سے ہی دیکھا جائے گا اور گواہیاں آئیں گی۔ گواہی دیکھیے، اس حوالے سے دو باتیں قابل غور ہیں کہ گواہی بھی کس کی۔ جب رمضان المبارک کے روزے ہیں تو ایک عادل گواہ کافی ہے، لیکن عید کے لیے 2 گواہ چاہیے، اور مطلع اگر صاف ہے، بالکل بادل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر ایک جماعت کی گواہی چاہیے، وہ جماعت کہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ اور اس میں جو ہے نا وہ آنکھ اور اس میں دوربین کی بات ہے۔ یہاں مجھے یہ صرف بات کرنے دیجئے، یہ جو دوربین وغیرہ ہوتی ہے، یہ جیسے میں نے یہ اینک لگا رکھی ہے، علامہ صاحب نے لگا رکھی ہے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ بھی سائنس ہی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، مان لیا کہ سائنس نے اس کی ایجاد کی ہے، لیکن یہ میری نظر کچھ کمزور ہو گئی تو میں نے یہ آلہ جو ہے وہ استعمال کر لیا۔ اصل میں انسانی آنکھ کی جو طاقت ہے نا وہ اتنی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی وہ دوربین سے بھی زیادہ دیکھتے ہیں، تو اس لیے ان آلات سے مدد لی جاتی ہے۔ ان آلات کی بنیاد پر اعلانات نہیں کیے جاتے۔ آپ کیلنڈر سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ فرض کریں جیسے ان آلات سے مدد لی گئی، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، مدد لی گئی اور نہیں نظر آ رہا، لیکن گواہیاں آ گئیں، ٹھیک ہے، عاقل اور بالغ اور جو بھی اس کے جو بھی کنڈیشنز ہیں، وہ 4 گواہیاں آ گئیں آپ کے، پھر کیا کریں؟ ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں فقہ جعفریہ میں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ تمام ہی مقاصد فکر اس حوالے سے متفق ہوں گے کہ گواہی اگر اس طرف سے آئی ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو اس طرف سے ایک جماعت موجود ہے اور اس کے اندر بھی عادل افراد موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی دیکھنے کی کوشش کی تھی، ہمیں تو نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ گواہیوں کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو گیا، تو ساقط ہو گئی یہ ساری گواہیاں کہ آپ نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے، وہ جماعت کہہ رہی کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلس اور یعنی جو دونوں طرف کی باتیں تھی وہ دونوں میں آپس میں کولائڈ کرنے کے بعد ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جس کو اگر یقین آ گیا ہے اور اس نے دیکھا ہے، جیسے مثال کے طور پر کچھ افراد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، تو ٹھیک ہے آپ اپنے یقین پر عمل کریں، لیکن ہم ان گواہیوں کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس دوسری طرح کی بھی گواہیاں موجود ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ حجت نہیں